حضرات کی سبھی توجہ ہے، پھر 5-7 منٹ اور لگا. عشق، امیر المومنین کا عشق ایسی چیز ہے جو پھر کوئی حد و حدود نہیں پہچانتا کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ عشق ہے امیر المومنین. پھر وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہے کیونکہ عشق ہے امیر المومنین. کوفہ میں دیکھا گیا کہ 2 افراد گھوڑوں پہ سوار ہیں، بہت قریب آئے، دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ملنے لگیں. ایک مرتبہ دونوں نے دوسرے سے کہا، ایک نے کہا تاکہ میں ایک ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں جسے علی بن ابی طالب کی محبت میں شہید کیا جائے گا اور شام میں اس کے اوپر اذیتیں کی جائیں گی. یہ بولنے والے تھے حضرت حبیب، اور جن کے متعلق بول رہے تھے وہ تھے حضرت رشید حجری. کہ میں ایسے آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بہت امیر سے محبت کرتا ہے. حضرت رشید حجری نے کہا اور میں ایک ایسے آدمی کو دیکھ رہا ہوں جس کی پیشانی کے بال اڑے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ سرخ و سفید ہے، حضرت حبیب کے متعلق، اور جسے نواسہ رسول کی محبت میں ذبح کر دیا جائے گا، سب کو نیزے میں بدل کر کے کوفے کے بازاروں میں بھرایا جائے گا. دونوں چلے گئے. اب کوفے والے کہنے لگی عجیب و غریب لوگ ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے موت کے متعلق ایک دوسرے کو بتا دیں؟ اتنے میں جناب میں سمے تب مار آئے. تو لوگوں سے پوچھا گا کیا بات ہے؟ کہا کہ تم خربوزہ فروش ہو، کھجورے بیچتے ہو، خربوزے بیچتے، تمہیں کیا پتا؟ کہا کہ نہیں بتاؤ. کہ حبیب اور رشید آئے تھے اور حبیب اس طرح سے کہہ رہے تھے، رشید اس طرح سے. کہا خدا رحمت کرے رشید پہ پھر بھی ایک بات بھول گیا. کہا کیا؟ کہا وہ یہ بتانا بھول گیا کہ جو آدمی حبیب کے سر کو لے کے آئے گا اسے زیادہ پیسے دیے گئے. کہا تو کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہم امیر المومنین کے اصحاب میں ہیں، مولا نے سب کو بتایا تھا کس کے ساتھ کیا ہوگا. حضرت جب ایک مرتبہ کوفہ کے بازار میں سر آنے لگے نا، استقبال کے لیے نہ جانے لوگ اس طرح سے کھڑے تھے، ہاتھوں میں پھول نہیں تھے. میں کیا کروں آپ کے سامنے، کیسے پیش کروں گا؟ ہاتھوں میں پھول نہیں تھے، پتھر تھے. کوفہ میں بیویاں وارد ہو رہی تھیں، سب آ رہے تھے، چاروں طرف سے پتھر چل رہے تھے. اچانک ایک مرتبہ آواز ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ. جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ بیٹا سیدھے سجاد اس غربت کے عالم میں کس نے میرے بھائی پہ شراب بھیجا؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے چچا مسلم کا سر ہے. سب بیوی نے سر اٹھا کے دیکھے تو کوفے کے دروازے میں ایک سر نصب تھا، جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا. سب بیویاں گزر گئی، ایک بیوی رک گئی، نام رقیہ بتایا جاتا ہے. کہا مسلم جب تم پہ گزری وہ مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھ پہ بھی تھی وہ تمہیں نظر آ رہا ہے. مسلم مجھے اتنا بتا دو میرے تو یتیم بچے کہاں؟ بڑی مظلومیت کا عالم ہے، زیادہ تفصیل سے مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا، بڑی مظلومیت ہے. ایک مرتبہ چاروں طرف سے پتھر آنے لگے. اچانک ایک بچہ دوڑتا ہوا آگے آیا، ایک نوجوان سا تھا. آگے آنے کے بعد دیکھا، کہا کہ یہ کیا سر ہیں کہ سب کے سروں سے نور نکل رہا ہے. اچانک ایک سر کے قریب آیا، کہا کہ اے سر نیزہ بردار یہ سر کچھ دیر کے لیے مجھے دے دے. کہا نہیں ہم سروں کو واپس نہیں کرتے. کہا میں تجھے پیسے دے دوں گا، یہ سر کچھ دیر کے لیے مجھے دے دے. کہا کیوں چاہیے یہ سر تجھے؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، کچھ دیر کے لیے مجھے سر دے دے. ایک مرتبہ سر سے آواز آئی، کہا بیٹا ذرا گھر جاؤ اماں سے کہو کہ کچھ چادریں دے دے. کہا بابا جان چادریں کیوں چاہیے؟ کہا بطول کی بیٹی ابھی مجمع میں موجود ہے. کہا اماں سے کہو چادریں دے دے. پروردگارا کتنی مظلومیت ہے. ایک مرتبہ یہ کوفے میں وارد ہوئے، سروں کی قیمتیں لگنے لگیں. عبید اللہ بن زیاد نے سب کو انعام دینا شروع کیے. جناب حبیب کا سر جب آیا تو بڑی مظلومیت سے لوگ دیکھ رہے تھے. ایک بوڑھا آدمی اس کو بھی ذبح کر دیا گیا ہے. میں کہوں گا بوڑھا تو کیا، ایک 6 مہینے کا بچہ جس کی ماں دیکھ کے تڑپ رہی ہے. الحمدللہ جب جناب مختار نے بدلہ لینا شروع کیا نا تو انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تم نے کیا جرم کیا تھا، تم کون ہو، تم نے کس طرح سے قتل کیا؟ ایک آدمی سے پوچھا ہے ابو خلیل کبھی میدان کربلا میں تمہیں رونا آیا؟ کہ ایک موقع پہ جب حسین ایک ننھا سا لاشا لے کے 7 قدم آگے لیتے تھے 7 قدم پیچھے لیتے تھے تو ہم سب کو بڑا رونا آیا. ایک مرتبہ جناب مختار نے سوال کیا، روتے ہوئے سوال کیا. مورخین نے لکھا کہ جب سوال کیا کہا کہ کیوں میرے مولا 7 قدم آگے لیتے تھے 7 قدم پیچھے لیتے تھے؟ کہا کہ ہم نہیں جانتے لیکن در خیمہ میں کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے تھے. اس کے جملہ سنا جناب مختار نے، گریا کرتے کرتے اپنے ممبر سے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے نا تو ایک مرتبہ کربلا کرو کہ کہا السلام علیکم یا حسین المظلوم، اے حسین مظلوم آپ پہ سلام ہو. پھر کہا کہ جانتے ہو میرے مولا اس طرح سے کیوں
کہ نہیں، کہ میرا دل کہتا وہ علی اصغر کی ماں کھڑی ہوگی، پوچھ رہی ہوگی مولا مجھے آگے اطلاع دیجئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ اس میں تمام کر دیا۔ آئین رواز سے دیکھیں 2 جملے سے دعا کرتا ہے، پروردگارا اس لحظے کا واسطہ۔ جب جناب مختار ایک آدمی سے پوچھ رہا ہے بتا تو نے جرم کیا کیا، تو نے جرم، ایک آدمی سے پوچھا کہا بتا تو نے بجدل تو نے کیا کیا، کہا میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا۔ جناب مختار تڑپ گئے، کہا کہ ملعون تو نے انگلی کو کیوں کاٹا، زہرا کے بیٹی کی انگلی کو کاٹ دیا، کہا میں انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی میں نے انگلی کو کاٹا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ شام غریبہ تھی جب میں نے انگلی کو کاٹا، میں انگلی کاٹ کے بھی چلا ہی تھا کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ نور کی عماریاں اتر رہی ہیں۔ ریاض القدس کی روایت ہے، اسی کا واسطہ ہوگا، پروردگارا وہ جو نور کی عماریاں اتری تھی ان کا واسطہ۔ حضرت مختار نے پوچھا کہ کیا دیکھا، کون اترا اس میں، کہا میں نہیں جانتا لیکن ان میں سے پہلی عماری میں سے 3 نور باہر نکلے، ایک کٹے ہوئے گلے کے نیچے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، وہ کہتا جاتا تھا ہائے میرا نواسا حسین۔ دوسرا دونوں ٹوٹی ہوئی بسلیوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا تھا ہائے میرا بیٹا حسین۔ تیسرا اس دوسرے نور کے سامنے بیٹھا ہوا کہتا تھا ہائے میرا بھیا حسین۔ کہا کہ یہ تینوں بہت دیر تک روتے رہے، اچانک ایک دوسری عماری ہوتی، اس میں سے ایک بیوی برقعے میں تھی، ان کے ساتھ اور بھی 2 بیویاں تھیں، وہ بیوی جب اتری تو یہ پہلے تینوں نور تعظیم میں کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے۔ اس بیوی نے ایک مرتبہ پہلے نور سے کہا بابا میں نے چکی پیس کے مارا تھا۔ بہت دیر تک جناب مختار نے گریہ کیا، کہا کہ ایک مرتبہ اسی جسد سید الشہداء سے آواز ہے کہ اماں یہ جو جھاڑیوں میں چھپا کھڑا ہے نا اس نے میری انگلی کو کاٹا ہے۔ کہا ایک مرتبہ اس بیوی نے کہا کہ پروردگار اس کے ہاتھوں کو خوش کر دے، کہا وہیں پہ میرے دونوں ہاتھ خشک ہوئے تھے۔ پروردگارا یہ اتنے مسائل ہیں سید الشہداء کے، شام غریبہ کے پروردگارا مسائل کا واسطہ، پروردگارا واسطہ تجھے ان لاشوں کا جو میدان کربلا میں تبدیل پہ پڑے تھے، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل پروردگارا جتنے مومنین پہ اولاد ہے سب کو اولاد عنایت فرما، صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارا ہم سب کو ایمان کے موت عنایت فرما، ہم سب کی آخرت بخیر فرما، پروردگارا زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارا بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی، سب کی دعا کو مستجاب فرما، حاضر نمائندے کی تمام حاجات قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ بعد میں حسین